ہاتھ اٹھتا گیا، سورج پلٹتا آیا، اے تن میرا چشمہ ہوئے، میں مرشد ویک نہ رجاؤں۔ حضرات، قرآن پاک کو ہمیں پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اس پر غور و فکر بھی کرنا ہے۔ ویسے تو اگر آپ قرآن پاک کو چوم بھی لینا تو اس کا بھی ثواب ہے، اگر ادب سے اس کی تو پیٹھ بھی نہ کریں تو بھی اس کا ثواب ہے، اگر آپ گھر کے اونچے سے اونچے مقام پر رکھ دیں کہ بھائی کوئی اس کی طرف پوچھ نہ کرے تو اس کا بھی ثواب ہے، لیکن قرآن کو صحیح پڑھنے کا جو ثواب ہے اور قرآن کو محفوظ کرنے کا جو انعام ہے، میں اسی ایک دو باتوں پر اتفاق کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ چونکہ عام طور پر، اور یہ اچھی بات ہے، اچھی بات کو اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے، رات کو ہم بہت سارے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا، جن کو نصیب ہوتا ہے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تراویح میں ہم قرآن سنتے ہیں، کاش کوئی آدھا 1 گھنٹہ قرآن پڑھنے پر بھی لگا دیں، قرآن کو سمجھنے پر بھی لگا دیں۔ اب قرآن عربی زبان میں، عربی آتی تھی، سارے مکے والوں کو آتی تھی، مگر قرآن سب کو نہیں آیا، ابو جہل کو نہیں آیا، ابو لہب کو نہیں آیا، کلمہ پڑھنے کے باوجود عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کو نہیں آیا، لیکن کمال یہ ہے جن پر نبی کی نگاہ پڑی اور جو نبی کو محبت سے دیکھتے رہے، پڑھتے پڑھتے قرآن پڑھتے پڑھتے، اور قرآن پڑھایا انہیں خود کملی والے نے، کوئی صدیق اکبر بن گیا، کوئی فاروق اعظم بن گیا، کوئی عثمان غنی بن گیا، کوئی مولا علی بن گیا، کوئی جنتی نوجوانوں کے سردار بن گئے۔ قرآن نہیں آیا تو عربی دانوں کو نہیں آیا، آ گیا تو حبشہ سے آنے والے بلال کو آیا، نہیں آیا تو مسجد نبوی شریف میں نبی کی امامت میں نماز پڑھنے والے منافقین کو نہیں آیا، اور آ گیا تو صہیب جو روم سے آئے تھے ان کو قرآن آ گیا، سلمان جو ایران سے آئے تھے ان کو آ گیا۔ تو یہ قرآن کو صحیح پڑھنا انتہائی ضروری ہے، اور صحیح پڑھنے کے لیے ایک معیار دیا گیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب نے پڑھا تھا بچپن میں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، لیکن کیسا پڑھا تھا؟ اب کیسا پڑھنا چاہیے؟ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا پڑھنا چاہیے، خیرکم، سبحان اللہ، ایک دفعہ اللہ کا نام لے لیں، اللہ، پیچھے والے بھی ناراض بیٹھے، اللہ، تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کافی نہیں ہے کہ پڑھ لیا، ایسا پڑھا کہ قرآن پڑھنا آ گیا، اور پھر اللہ نے توفیق دی آخری سانس تک لوگوں کو قرآن پڑھاتے رہے۔ آج آپ کے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے استاد ڈھونڈنا پڑتا ہے، لیکن اگر اس قوم کی ہر بیٹی ماں بننے سے پہلے قرآن کی قاریہ بن جائے، ہر نوجوان قرآن کا قاری بن جائے، تو جب ان کے ہاں اور جن آنے والی نسلوں کے بارے میں نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، ناز کروں گا، تو وہ امتی کون سے ہوں گے؟ وہ امتی، ان کا معیار کیا ہوگا؟ یہی جو آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی آپ کے جسم کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور اسی وضو کے پانی کا نور قیامت کے دن آپ کے اعضائے وضو پر چمکے گا، نور بن کر چمکے گا۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں دور سے دیکھ کر چمکتے ہوئے چہرے عرض کروں گا، مولا یہ میرے امتیوں کی شان کے علاوہ کس کی ہو سکتی ہے کہ آج ان کے چہرے چمک رہے ہیں، آج ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں۔ یا اللہ یہ امتی میرے ہیں، رحمت حق پکارے گی، محبوب جو تیرے ہیں اب میرے ہیں۔ اور یہی وہ امتی کی شان ہے، اگر کلمہ پڑھنا، یہ اللہ کہنا بھی، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا اپنا حسن ہے، لیکن یہی اللہ کلمے میں لا الہ الا اللہ کی صورت میں
اور کلمے کے دوسرے حصے میں محمد رسول اللہ کی صورت میں، اور یہ وہ سوال تھا جو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کیا اور جس کو انجیل نے بیان کیا، دا گاسپل آف برناباس۔ انجیل، وہ انجیل جو آج بھی سب سے زیادہ معتبر ہے اور ٹرکی کے میوزیم میں پڑھی ہے، اس کا یہ چیپٹر ہے باقاعدہ، دا فرسٹ مین آف دس یونیورس، اس کائنات کا پہلا انسان جناب آدم علیہ السلام اپنے پروردگار سے سوال کر رہے ہیں، او مائی لارڈ، اے میرے پروردگار، یا اللہ تھوڑی دیر کے لیے ان کی زبان کھول دے تو ایک جملہ ان کے منہ سے ایسا نکل جائے کہ تجھے اچھا لگے۔ یا میرے رب، میرا ایک سوال ہے، کیا سب سے پہلا انسانی وجود تو نے مجھے نہیں بنایا؟ آواز آئی، ہاں پیارے آدم، تو ہی پہلا انسانی وجود ہے۔ تو جناب آدم کہتے ہیں، مولا if I am the first man created، اگر سب سے پہلا انسانی وجود مجھے بنایا گیا ہے تو پھر مجھے یہ پتہ کرنا ہے who is the person، وہ کون ہے، whose name is written، جس کا نام لکھا ہوا ہے with your name، تیرے نام کے ساتھ، on the heights of your throne، تمہارے عرش کی بلندیوں پر وہ کون ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آواز آئی، پیارے آدم، وہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتا۔ آج میں کلمے کی قدر نہیں ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جو ہمارے دین کی وضاحت کرتا ہے، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اور الہ کو یہ پسند ہے کہ میں نے اپنی اتھارٹیز کا نور، میں نے اپنی قدرتوں کا نور، میں نے اپنی طاقتوں کا نور، میں نے اپنی شانوں کا نور اس کملی والے کے روپ میں جلوہ گر کر دیا ہے جسے میں نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ترجمہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا، اور اسی کلمہ کو پڑھتے پڑھتے اگر کسی کی موت آ جائے یا موت کے وقت یہ کلمہ جاری ہو جائے۔ پرانے زمانوں میں خواتین کو میں نے دیکھا، یہ ان کی عادت ہوا کرتی تھی، کچھ لوگوں کی، کچھ خواتین کی، کوئی بھی کام، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ سبحان اللہ۔ کچھ خواتین کا یہ تقیہ کلام رہا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا کوئی اثر نہیں؟ اگر کسی کی گالی کا اثر ہو سکتا ہے تو اللہ کے نام کی عظمت کا اثر کیوں نہیں ہو سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ عالیہ دربار سلطان باہو زندہ باد۔ الا بذکر اللہ۔ تمہیں ٹینشن ہو جاتی ہے، شوگر ہو جاتی ہے، کینسر ہو جاتا ہے، یا اللہ بے چینی رہتی ہے، ٹینشن رہتی ہے، موڈ خراب ہو جاتا ہے، فرمایا ایک نسخہ میں بتا دیتا ہوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ ٹینشن کا تعلق دماغ سے نہیں ہوتا، یہ تمہارے ارادوں سے ہوتا ہے، یہ تمہاری سوچوں سے ہوتا ہے، یہ تمہارے کردار سے ہوتا ہے، اور کردار بنتے، پروان پر چڑھتے دلوں کی کیفیات سے ہیں۔ آپ کے دل میں کیا ہے؟ حضرات، اب یہ سارا آپ کے سامنے ایک ماحول بنا ہے، اس ماحول میں پھر ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پڑھنے والوں پڑھتے رہو، ثواب ملے گا، خیر کا ٹائٹل بھی مل جائے گا، لیکن اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو پھر تمہیں متقی بننا پڑے گا، اور متقی بننے کے لیے یہ مہینہ بڑا شاندار ہے، تقویٰ کے حصول کے لیے یہ شاندار مہینہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ اسی لیے تمہیں فرضیت کے معیار پر رکھا گیا ہے کہ روزے فرض ہیں تم پر، یہ کوئی چٹی نہیں ہے، یہ کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ فاقے ویسے بھی پوری دنیا کہہ رہی ہے، سائنس کہہ رہی ہے، فاقوں سے
جسم متوازن بنتا ہے، جسم کے اندر جو آپ ایکسیس کھانے کی اور بے اعتدالی کرتے ہیں، فاقوں سے یہ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تبھی تو میرے نبی نے فرمایا زکوٰۃ، صدقات یہ سب میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، جو بیوائیں ہیں۔ فرمایا ہدیہ ہمارے لیے، میرے گھر والوں کے لیے ہے، لیکن میں نے دیکھا ہدیے آ رہے ہیں پھر بھی نبی کے گھر میں اور نبی کے گھر والوں کے فاقے چل رہے ہیں، اصحاب رسول کے فاقے چل رہے ہیں۔ ہم اپنی پلیٹوں میں اتنا کھانا ڈالتے ہیں، بچ جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، کبھی ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ یہ گندگی کے ڈھیروں پر جو بچے سامان ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہیں، ایک تو بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، ایک کچرے کے ڈھیروں سے چیزیں اٹھا کر کھا بھی رہا ہوتا ہے، اور انہیں بیچ کر ہو سکتا ہے کسی کی ماں، بیمار ماں کی اس سے دوائی کا بندوبست ہو سکے۔ تو روزہ تقوی کا ذریعہ ہے، اور تقوی صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، صرف پیٹ کو بھوکا رکھنے کا نام نہیں ہے، آنکھوں کو حیا دینے کا نام ہے، لبوں کو وفا دینے کا نام ہے، جس کا کھاؤ اس کے گیت گاؤ۔ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی کبھی آپ سے ملیں گے۔ صرف آپ کو ایک تلقین کرنا چاہتا ہوں، ہر شام آپ کے گھر میں دسترخوان سجتا ہے، اس دسترخوان کا عنوان بدل لیں۔ کھانا تو کھانا ہی ہے آپ نے، لیکن اگر 20 منٹ پہلے بیٹھ کر تصور مدینہ کر کے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ باپ بیٹیاں، ماں بیٹے، بھائی بہنیں، دودھ پیتے بچے ماؤں کی گودوں میں اگر 10-20 منٹ بیٹھ جائیں، تصور مدینہ کر لیں اور اپنی ہر شام مدینے والے کے نام کر دیں اور عادت بن جائے، گاڑی جا رہی ہے درود چل رہا ہے، درود پڑھتے پڑھتے پھر وہ رات بھی آ جائے کہ آپ درود پڑھتے پڑھتے سو جائیں، درود والا آ جائے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مدینے کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں اگر کبھی میں خواب میں ملوں تو سمجھ لینا کہ وہ خواب نہیں، میں ہی ہوں۔ جبریل سے پوچھا، اے جبریل اپنے بارے میں بتا، تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد چوتھے حجاب میں طلوع ہوا کرتا تھا، اسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ فرمایا جبریل مجھے رب کی عزت کی قسم ہے وہ ستارہ میں محمد ہی۔ تو یار ہم کتنے خوش نصیب ہیں، وہ ستارہ ہمارے دل کے آنگن میں چمک رہا ہے، اور اس چمک کا عالم کیا ہے؟ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب یہ درود جو آپ روز پڑھیں گے نا، آپ نے پڑھا، ایک فرد نے پڑھا تو 500 بن گیا ہوگا، 200 بن گیا ہوگا، پوری فیملی نے پڑھا 2000 3000 بن جائے گا۔ ہم نے تحریک درود منظم کر دی ہے، آپ کو نمبر دے دیتے ہیں۔ ہمارے پاس روزانہ جو ہماری بات سن کر عمل کر لیتے ہیں اور درود جمع کرتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، ہمارے پاس روزانہ 40 کروڑ درود جمع ہوتا ہے۔ اب چشم تصور سے دیکھیں، آپ نے 2000 درود پڑھا اور بھیج دیا تو 40 کروڑ میں ملا، تو وہ 2000 نہیں رہا۔ ہاتھ اٹھائیں ایک دفعہ اور محبت سے بولیں، وہ 40 کروڑ بن گیا۔ مجھے ایک بات بتائیے، 40 کروڑ درود گنبد خضرا سے ٹکرا کر ثواب بن کر 10 نیکیاں ہیں نا، 10 گناہوں کی معافی ہے نا، 10 درجات کی بلندی ہے نا۔ اب 40 کروڑ کو 30 سے ملٹیپلائی کرو، جب یہ نور ثواب بن کر تیرے گھر کی 4 دیواری میں واپس آئے گا تو نحوست نہیں رہ سکے گی۔ گالیوں کی نحوست ختم، جھوٹ کی نحوست ختم، غیبت کی نحوست ختم۔ اور پھر تم اس ماحول میں جن بچوں کو کھانا بھی کھلاؤ گے نا، صلی اللہ کے ترانوں کے پہرے میں، ان بچوں کو ڈانٹنا نہیں پڑے گا، سمجھانا نہیں پڑے گا۔ اور وہ ماں جس کے پیٹ میں، اب تو جب بچے تھوڑا سا شعور پا لیتے ہیں نا تو وہ ماؤں کے بھی باپ بن جاتے ہیں نا، یہ پرابلم ہو گئی ہے۔
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پیدا نہ ہوتے تو ہمارے ماں باپ کا کیا بنتا، ہم ہی سب کچھ ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، اس کو طاقت کہاں سے آتی ہے؟ ماں کے پیٹ سے۔ اس کو توانائی کہاں سے آتی ہے؟ ماں کے پیٹ سے۔ اور اگر یہی ماں قرآن کی قاریہ ہو اور یہی ماں صلی اللہ کے ترانوں میں ہر شام گزارنے والی ہو، تو جہاں اس کے اندر سے خوراک اور زندگی کی سانسیں اس بچے کو نصیب ہوں گی، انہی سانسوں میں صلی اللہ کے ترانوں کا نور بھی ہوگا، انہی سانسوں میں قرآن کا نور بھی ہوگا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ کو قرآن اس طرح پڑھنا نصیب نہیں ہوا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں معزز بن جاتے، لیکن ابھی کچھ نہیں گیا۔ مرنے سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، پھر گلی میں آ جاؤ، پھر محلے میں آ جاؤ، پھر مسجد میں اہتمام کرو، چونکہ ایک امام صاحب کی بہت ساری ڈیوٹی ہیں۔ یہاں نظام تعلیم بپا کر دو، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کبھی آئی حضرت سلطان باہو، میں نے خانقاہ کے نظام کو تھوڑا سا موڈیفائڈ کیا ہے اور اسے اس مسجد نبوی کی طرز پر میں نے مسجد حسین بنائی ہے 25 ایکڑ میں۔ مسجد حسین کے صحن میں اتنی وسعت رکھی اس لیے کہ قرآن کے پیرے میں سکول بھی ہو، کیونکہ آپ کی دنیا تو انگلش میڈیم سکول سے آباد ہوتی ہے نا، بچہ پڑھے گا انگلش میڈیم میں تو ڈاکٹر بن سکے گا۔ تو ہم نے انگلش میڈیم کو بھی اسلام میڈیم بنا دیا ہے۔ مسجد کے صحن میں صلی اللہ کے ترانوں کے پہرے میں آپ کے لیے کالج، یونیورسٹی، بچیوں کے لیے پردے کا اہتمام، کبھی تشریف لائیے، بلکہ عید کے اگلے دن آپ ہمارے پاس آئیے، پہلے دن اپنے گھر والوں سے عید کیجیے، دوسرے دن باہو سرکار کے ساتھ مل کر عید کیجیے، مسجد حسین کی زیارت کیجیے، اور اگر بات کی سمجھ آ جائے تو ہر مسجد کو پھر مسجد حسین بنا دیجیے۔ ہر مسجد کو، یہ نہیں کہ قرآن پڑھا نہیں جاتا، پڑھایا نہیں جاتا، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا معیار تو قائم کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ یار زندہ سو باقی بڑی ہمارے حاجی مولا صاحب کی محبت ہے، اور یہ آپ کے ساتھ اس فجر میں آپ کے ساتھ شریک ہونا، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں بھی 40 مومنوں کا اکٹھ ہوتا ہے نا، پھر وہاں اللہ کا نور برستا ہے۔ ماشاءاللہ آپ سے بھی میری گزارش یہ ہے، پرانے زمانوں میں ہر مسجد میں 10 منٹ کے لیے دسترخوان درود بشر کرتا تھا۔ اللہ کرے آپ بھی فجر کو، ظہر کو کوئی ایک وقت رکھ لیں، چادر بچھ جائے، گٹھلیاں رکھ دی جائیں۔ سب کو تو نصیب ہوتا ہی نہیں ہے، پر جن کو ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے درود پڑھتے پڑھتے آخری وقت آ جائے، یہ عادتیں عبادتیں بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضر نظر مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔